اچھا صاحب، یہ تیسرا حصہ ہے کتاب التوحید، تو اس سے متعلق بھی کچھ بتائیں نا کہ ہمارے خیال میں تو یہ سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ کتاب التوحید کیونکہ ترتیب سے اس میں تیسرے نمبر پہ ہے کتاب التوحید، تو اس لیے اس میں شیخ صدوق کی کتاب التوحید بھی مشہور ہے کہ شیخ صدوق کی ہے پوری، لیکن یہ شیخ کلینی تک محدود ہے، اور شیخ صدوق کا کہیں جہاں بھی حوالے شیخ صدوق کے آئے ہیں کہ وہی روایت ائمہ سے اس میں بھی آئی ہے، تو اس کا ہم نے حوالہ اس کا دے دیا، یا اختلاف متن کو ہم نے واضح کر دیا کہ وہاں صحیح جو روایت ہے تو اس میں یہ اس طرح سے ہے۔ کتاب التوحید اس کو ہم نے بہت ہی جم کے کہنا چاہیے کہ لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری مروجہ شیعت جس کا تعارف غیر فرقوں میں ہے، اور اسی صورت سے یہ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اعتقادات میں عقائد مظفر سے آگے عموماً نہیں پڑھتا، اور ان کے پاس توحید کے اس طرح کے دلائل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کتاب التوحید میں کہ اس میں شرح اور مطالب کو اس طرح سے ہم واضح کریں کہ غیر شیعہ فرقے جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ واضح ہو کہ کیا توحید ہے کہ جو ہمارے مسلک میں توحید جو مانی جاتی ہے، اور وہ شرک سے کتنی دور ہے۔ دیکھیے، جب ہم مختلف فرقوں کو دیکھتے ہیں تو ہر فرقے میں ہمیں ہر مسلک میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں، اور پریکٹسز میں بہت ساری باتیں ایسی آئی ہیں کہ جن کی مذہب تائید نہیں کرتا۔ تو یہ اس سے کہ جو معاشرے سے آ جاتی ہیں پریکٹسز ہو جاتا ہے، تو اس سے مسلک شیعہ بھی خارج نہیں ہے، ایگزمپشن نہیں ہے اس کے۔ تو اب جو تعارف ہوتا ہے فرقے کا، اب جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ بریلوی ہے یا کون ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ حضور کا نام سن کے انگوٹھے چوم رہا ہے اور صلاۃ والسلام کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، ہری پگڑی باندھی ہوئی، پگڑی کا اہتمام کر رہا ہے، مزارات کا اہتمام زیادہ، مزارات کے اوپر جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ پریکٹسز صحیح ہیں غلط ہے اس پہ ہم لوگ نہیں جان رہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے فالوورز کی، اور جو ان کی پہچان سے بن وہی ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو اب انفارچونیٹلی شیعہ اس میں بھی عقائد میں اور جو مانے جا رہے ہیں آج کل اس کی بات کر رہے ہیں، اور پریکٹسز میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں آ گئی ہیں کہ جن کی اصل مذہب تائید نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ تو کتاب التوحید ہم نے اس میں لکھی کہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ مسلک توحید سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کو سے دور ہے ماننے سے، اور اس سے تو ان سب کی نفی اور بہت جگہ ان غلط فہمیوں کے ہم نے ازالے جو ہیں وہ اس میں کیے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا دوسرا صاحب، اس میں یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم جیسے قرآن مجید میں جس طرح سے توحید اور شرک کا بیان ہے، یا اہل سنت مصادر میں پیغمبر سے منقول یا منسوب جو احادیث بھی آتی، اور پھر بعد میں جو ہمارے کلامی بحثوں میں جو ایک انداز اپنایا گیا، تو یہاں پر جو اصول کافی کی جو حدیث ہے اس میں آپ کو وہ رنگ کیا نظر آتا ہے؟ کلامی نوعیت کا رنگ نظر آتا ہے، فلسفیانہ پہلو کا رنگ نظر آتا ہے، وہ جو سادگی نظر آتی ہے؟ بنیادی طور پہ ایک ہم نے پہلے بھی اپنے کسی انٹرویو میں کہا، وہ شاید وہ یوٹیوب پہ ہے بھی، کہ جو ائمہ علیہ السلام کا استدلال رہا، چاہے وہ امامت کے سلسلے میں ہو، چاہے توحید کی یا نبوت کے سلسلے میں ہو، وہ عقلی استدلال رہا، فلسفی نہیں رہا کہ فلسفیانہ اصولوں کے مطابق اس کو کیا ٹھیک۔ البتہ عقل کو اپیل کرنے والی بات جو تھی وہ ضرور کی گئی، وہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم احادیث ہیں کہ جو توحید سے اور اس کے متعلقات سے وہ ہیں،
جیسے آپ دیکھ لیں کہ جو صحیحین ہیں ان میں مشکل سے 10 صفحے آپ کو ملیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات توحید سے متعلق آ گئی ہیں. تو اس وہاں کم اس کو بیان کیا گیا ہے. البتہ مناقب پہ، سیرت پہ اور کتاب الایمان والکفر، ان سب چیزوں پہ، اعتصام بالکتاب والسنہ اور سیر و مغازی کے اوپر بڑا زور ہے. سب سے بڑی کتاب عموماً سیر و مغازی کی ہے کہ جنگیں مسلمانوں نے کیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کی جو سیرت ہے وہ اس میں کیا رہی. کیونکہ معاشرہ مسلمان تھا، ہمیں ایسا لگتا ہے، اور سبھی لوگ توحید کو ظاہر ہے کہ مانتے تھے، کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، وہ سب تھا. اصل یہ تھا کہ جو حکومت جس چیز کو قوی کر کے لوگوں کو گویا کہ دین کے نام پر لے کے چلنا چاہ رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے، وہ کون سے آسپیکٹ سے کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ توحید کا اس میں نہیں تھا. آج بھی علماء یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ جہاد ہے. تو اس کی جہاد کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اسلام پھیلا یا مسلمان پھیلے، دونوں اصطلاحات میں فرق ہے، لیکن ہم کہتے یہی ہیں کہ اسلام پھیلا کیونکہ مسلمان پھیلے. تو اس لحاظ سے جو چیزیں ان کے کام کی تھیں وہ زیادہ روایات میں آ گئیں، جو ان کے کام کی نہیں تھیں وہ نہیں آئیں. امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ توحید کے اوپر زور دیا، اور پھر ان سے متاثر ہو کے فرقہ وہابیہ نے بہت زیادہ زور دیا، کیونکہ ایک الگ آئیڈینٹی جو تھی وہ بنانی تھی. ایک جو یعنی ہمارے جو عثمانی خلافات تھے وہ ماتریدی تھے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے اور انہیں کی حکومت تھی. لہٰذا اور انہوں نے ہی روضہ رسول یہ وہ سب اتنی خانقاہیں سب بنوائی تھیں. لہٰذا اگر ان کے مقابلے میں یہ فکر جو ہے جس کو بعد میں وہابیت کہا گیا یہ نہ آتی تو یہ ختم بھی نہیں ہو سکتا. اب وہی فرقہ جو ہے اس نے جناب محمد بن سلمان اطال اللہ عمرہ شریف کو بتایا ہے کہ صرف 125 احادیث صحیح ہیں، باقی ساری کی ساری غلط. نہیں یہ کوئی افواہ ہے کیا کام؟ نہیں یہ تو ان کا انٹرویو موجود ہے، اس کے بعد اچھا کلپ موجود ہے. اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے؟ ہاں 125 روایات وہیں کی جو ٹھیک ہیں جس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، باقی روایات جو ان کے اوپر. اور وہاں یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں بھی کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ ایک سیاسی تحریک تھی، اہداف حاصل کر لیے ختم. لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا حدیثوں کو، وہی تو اس میں سے وہ 125 حدیثیں نکالی ہیں. نہیں یہ تو اب یہ کوئی پکا انہوں نے نشر کر دیا یا ہوا کام ہوا یا مطلب نہیں لیکن ترکی والوں نے بھی ایک احادیث پہ کام کیا. اس میں تو ایک زمانے میں ہم بھی شریک رہے اس پروجیکٹ میں. وہ ہم نے بڑا نام اس کا سنا لیکن اس کا کوئی کام تو نظر نہیں آیا. وہ 5 جلدوں میں انہوں نے تمام کو کر دیے، جمع کر دیا. چھپ بھی گئی ہیں آپ کے پاس وہ جلدیں؟ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ مکمل ہوئی ہمارے ترکیوں سے بڑے تعلقات رہے، وہ رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب ہمارے امیر المومنین اردوان صاحب تشریف لائے ہیں جو اسی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، فتح اللہ گولان والے، تو انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں. تو یہ جو حدیث پہ کام ہو رہا تھا یہ ترکی اسٹیٹ کا کام تھا؟ ترکی اسٹیٹ کروا رہی تھی. اچھا. اور جو سیکولر اسٹیٹ یعنی علماء اس میں شامل تھے، بہت اسکالرز شامل تھے، بہت سو کو ہم جانتے ہیں، بنیامین صاحب، ڈاکٹر بلال صاحب اور دوسرے. ڈاکٹر بنیامین اس کے بنیادی وہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بلکہ وہ روایات جمع کی جس میں انہوں نے دیگر صحابہ کی کریکشن کی ہے کہ رسول اللہ یوں نہیں
کہ یہ اچھا اتنی وہ بہت ساری روایت ہے. ہاں وہ کافی روایات ہیں. اصل میں ابن جوزی کی کتاب ہے. ابن جوزی کی کتاب کو انہوں نے تحقیق کر کے پوچھا. ہمارے اچھے دوست تو آپ فرما رہے کہ وہ پھر وہ بھی کام ہوا ہے, وہ کام 5 جلدوں میں شائع ہوا ہے. اچھا مصر کا بھی میں نے سنا تھا کہ ازہر والوں نے بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے اندر شیعہ علماء کو بھی شامل کیا تھا, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ دونوں کی کوئی مشترکہ چیز سامنے لائی جائے. یہ میں نے سنا تھا, کوئی بہت پرانا کوئی مضمون نہیں پڑا, تو اس میں ڈاکٹر حیدر حب اللہ صاحب غالباً اس میں شریک تھے, لیکن اب کام کیا ہوا کتنا وہ یہ نہیں پتہ چل رہا. اس کا تو ہمارے علم میں نہیں, لیکن یہ کہ جمال عبد الناصر کے دور میں ایک موسوعہ فقہیہ وہ کیا جا رہا تھا جس میں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اس کے ساتھ فقہ جعفری اور زیدی کو بھی شامل کیا تھا. وہ الفبائی انداز سے تھا, حروف تہجی کی ترتیب سے, اور 8 جلدیں اس کی, 8 دنی 16 جلدیں ہمارے پاس اس کی اچھا ہیں. ایک تو موسوعہ فقہ کویت سے ہے نا, ایک وہ الگ کویت سے, وہ 42 جلدوں میں, اس میں شیعہ کا کوئی ذکر نہیں. اچھا یہ دوسری جو ہے, یہ دوسرا جی, یہ اس سے پہلے کیا ہے. تو اس میں اس کے علاوہ ڈاکٹر زیدان کی جو کتاب ہے المفصل کے نام سے, فی احکام الرجال فی احکام المراتب اسرۃ المسلم, اس قسم کا پورا نام ہے اس کا. تو وہ 14 جلدوں میں ہے. اس میں انہوں نے 5 فقہوں کو جمع کیا ہے. وہ کیا کہ بھئی, لیکن سارے وہ مسائل کی جو عورتوں سے متعلق ہیں, عقائد اور یہ وہ صرف وہی صرف نہیں ہے جو جس طرف ذہن جاتا ہے لوگوں کا. بہت اچھی کتاب ہے موسوعہ. اور ایسی کتاب کہ جس میں شیعہ سنی روایات کو جمع کیا جائے. آیت اللہ تسخیری جو تھے ان کے زیر اہتمام یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اچھا. اور وہ 22 جلدیں جو ہیں روایات کی وہ موجود ہیں کہ جن میں شیعہ سنی مشترک روایات کو جمع کیا. اچھا تو وہ کس عنوان سے ہے نام ذہن میں؟ شیعہ سنی مشترک روایات. اس کو عربی میں ترجمہ کر لیں گے عنوان کا. ٹھیک. الاحادیث مشترکہ یا اس طرح کوئی بنے. ٹھیک. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے وہ کام ہو چکا ہے. ہاں وہ کام ہو چکا. اچھا پھر شاید وہی کام ہو یہ اظہر کا جو میرے ذہن میں تھا. حیدر حب اللہ صاحب اس میں شریک تھی, یعنی اس کا نہیں. ٹھیک. حیدر حب اللہ صاحب بھی بڑے ہاں ہے. آپ سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ بس ان کو پڑھتے رہتے, سنتے رہتے ہیں. ہاں اب تو وہ لندن چلے گئے پچھلے 2-3 سال سے. ہاں المہدی انسٹیٹیوٹ. ہاں المہدی والوں سے ہمارے بڑی تعلقات. اچھا. عارف عبد الحسین صاحب سے. بہت اچھا. اچھا اب جیسے میں نے تو یوں رکھا ہوا کہ بھئی یہ اصول کافی کے 3 حصے ہیں. پہلا والا مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کا ارتقاء, اور دوسری جلد کے, تو یہ ٹھیک ہے یا یہ بالکل مستقل الگ ہی ہے؟ مطلب اگر ہم کسی کو دینا چاہیں. ہوا یہ کہ اس کو کیونکہ دوسرے لوگوں نے سب نے چھاپا ہے, شائع کیا ہے, تو انہوں نے اپنے طور پہ اس پہ نمبر جو تھے نا وہ اپنے طور پہ اس کو پہلی جلد فرض کر لیا, تو اس کو دوسری اور تیسری. جس کو پتہ تھا کہ وہ اصل میں اصول کافی کا ترجمہ نہیں ہے, انہوں نے پہلی جلد اور دوسری جلد اس کو بنا لیا. اچھا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری جلد موجود نہیں ہے کیونکہ وہ پہلی ہے اور وہ تیسری. ہاں یہ ہو گیا نا, یہ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم دیکھیں نا, کوئی بھی اگر اس کو پڑھے اور اس سے پہلے یہ پڑھے تو بہت اچھا ہے نا کہ تمام اس کو حدیث اور ان چیزوں کا علم ہو. اس کے بعد یہ جلد اول جس پہ لکھا ہوا ہے یہ در حقیقت دوم ہے, لیکن اگر ہم مکتب اہل بیت میں علوم حدیث کے ارتقاء کو شامل رکھیں پھر 3 ہی ہے. تو یہ 3 حصے, اور ڈاکٹر صاحب کی یہ اور باقی جتنی بھی کتابیں ہمارے کو دستیاب ہوئے تو انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے. جن دوستوں کو چاہیے نیچے ہم نے نمبر دیا ہوا ہے, اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی. اچھا صاحب